بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ آج پی ٹی ایم کے احتجاج پہ دھاوا بولا گیا پولیس کا، اور 3 افراد جو اس میں جاں بحق ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اور 10 سے 12 افراد جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں۔ ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور ان کے کیمپ جو ہیں وہ اکھاڑ دیے گئے ہیں۔ مظاہرین نے جو ہے وہ پولیس کی گاڑیوں کو نظر آتش کیا ہے۔ آج وفاقی وزیر داخلہ نے بیان دیا ہے، محسن نقوی نے، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیان دیا ہے کہ پی ٹی ایم کو جو سہولت فراہم کر رہے ہیں یا جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے شناختی کارڈ جو ہیں وہ بلاک کر دیے جائیں گے، کیونکہ ریاست کے خلاف مظاہرہ کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان کے خلاف کمپین کرنا اور ملک کے خلاف سازشیں کرنا، تو ایسے لوگوں کو کیسے تحفظ دیا جا سکتا ہے؟ جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں، ان کے شناختی کارڈ کو بلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ نے پی ٹی ایم سے تعلق رکھنے والے یا ان کو سہولت دینے والے یا ان کے ساتھ جو پارٹی میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں یا وہ ان کی جلسوں میں جا رہے ہیں یا وہ ان کو سوشل میڈیا وغیرہ پہ سپورٹ کر رہے ہیں، وفاقی حکومت ان کا ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے اور ان کے شناختی کارڈ کو بلاک کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے، جو پی ٹی ایم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کو 11 اکتوبر کا جو پروگرام ہے ان کا عدالتی جرگہ، ان کے لیے نہیں چھوڑا جا رہا۔ ان کے لیے وفاقی وزیر داخلہ نے کلیئر میسیج دیا ہے کہ ان کو یہ بین آرگنائزیشن ہے، ملکی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے، تو ان کو بین کیا گیا ہے اور ان کی گرفتاریاں مزید جاری ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کافی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، جو 3 افراد بیچ میں شہید ہو گئے ہیں اور 10-12 افراد جو زخمی ہوئے ہیں ریگی میں، اور وانا وزیرستان میں جو فائرنگ کی گئی ان پہ، مظاہرین پہ جو آنے کے لیے تھے اجتماع کے لیے، ان کی عدالت جو عوامی جرگہ تھا، عوامی عدالت تھی، اس کے لیے جو پہنچ رہے تھے اس پہ بھی فائرنگ کی گئی۔ اب دوبارہ جو ہے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور پولیس مکمل طور پہ ان کو ہدایات ہیں کہ ان کو کسی طور پہ یہ جو 11 اکتوبر کا ان کا عوامی عدالت لگانا ہے، یہ اس کا انعقاد جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہے، مگر حالات خراب ہوں گے کیونکہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور قبائلی اضلاع سے دور علاقوں سے جو ہیں، قبائلی اضلاع جتنے بھی ہیں ان کے لوگ جو ہیں خیبر سے، وانا وزیرستان سے، جنوبی وزیرستان سے، بنو سیڈی، خان سے، سارے لوگ جو ہیں دیگر اضلاع سے بھی لوگ پہنچ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حالات کس رخ پہ جاتے ہیں، اور صوبائی حکومت اس معاملات میں مکمل طور پہ خاموش ہے۔ دوسری بڑی خبر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ جو ہے پی ٹی آئی کا جو وفد ہے وہ مولانا صاحب کے گھر پہ پہنچ گئی ہے۔ آئینی ترمیم اس ٹائم پہ پاکستان تحریک انصاف کو کافی تنگ کر رہی ہیں۔ حکومت جو آئینی ترمیم کر رہی ہے وہ اسپیشلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کے لیے وہ سارے پروگرام وغیرہ کر رہی ہے، مگر اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک کلیئر سٹانس ہے کہ جو ججز ہیں، جو سینیارٹی بیس ہے اسی پہ کام ہوگا۔ جو سینیارٹی بیس کے پینل کے 3 ججز ہیں ان کو رکھا جائے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ یا دیگر ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت بنائی جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈسکس کر رہے ہیں وفاقی حکومت سے، اور ریٹائرڈ ججوں کو جس کی میعاد پوری ہو اس میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ تو یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کی اس سے اتفاق ہے۔ مولانا صاحب جو اپنا جو مسودہ ہے وہ تیار کر رہے ہیں، اور حکومتی مسودے کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے۔ تب یہ دوبارہ یہ وفد ملاقات کے لیے گیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو اعتماد میں لے کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو خبر آ رہی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات میں کہہ دیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کی جو پوائنٹس ہیں وہ جمعیت علماء اسلام کی جو آئینی ترامیم کے حوالے سے جو مسودہ تیار کیا جا رہا ہے اس میں تحریک انصاف کے جو ان کی رائے ہے اس کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور تقریباً جو جمعیت علماء اسلام کے جتنے بھی آئینی ترامیم ہیں کا مسودہ ہے اس میں جو انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کیا ہے تو وہ پی ٹی آئی اس پہ ایگری کر رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا جو مسودہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس پہ اگر آگے جا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آئینی ترامیم میں پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ ساتھ دے گی۔ مگر پھر حکومت کو کیا ملے گا؟ کیونکہ حکومت تو کوشش کر رہی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنے کے لیے تاکہ ان کی مرضی کی ترامیم کی جا سکے، تاکہ عمران خان کو فکس کیا جائے، عمران خان کو جیل میں ڈالا جا سکے، وہ باہر
اگر نکلتے ہیں تو حکومت کی مشکلات کھڑی کرتے ہیں. ان کی پارٹی کو آگے بین کرنا ہے تو 100 طرح کے مسائل جو ہیں وہ حکومت یہ فیل کر رہی ہے کہ 100 طرح کے مسائل عمران خان سے کھڑے ہو سکتے ہیں. اس لیے عمران خان کا جیل میں رہنا 5-6 سال کے لیے ضروری ہے. تو اس پہ حکومت کو کیا ملے گا؟ حکومت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہ تو ان کو چاہ رہی ہے کہ ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے یا ان کی طرح کوئی ایسا جج جو قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ہو، تو وہ ہے جسٹس امین الدین، جسٹس جمال بندوخیل اور جسٹس نعیم افغان. یہ جج ان کو چاہیے ایز اے آئینی عدالت کے لیے، ایز اے سپریم کورٹ چیف جسٹس کے لیے یا آئینی عدالت کی چیف جسٹس کے لیے. تو اس پہ جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے. اب وفاقی آئینی عدالت کیسی بنانی ہے، اس کے بارے میں آج جو ہے مولانا اپنا بلاول بھٹو نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو، اس نے ایک بیان دیا ہے. آج پرسوں بھی اس نے ایک ایسا بیان دیا تھا جو حیران کن تھا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر نہیں آئیں گے تو وہ ججز کو کنٹرول کیسے کریں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ ججز کو کنٹرول کر لیں گے. یہ کنٹرولشل بیان جو ہے یہ بلاول بھٹو نے دیا تھا. آج پھر وہ آئینی ترامیم پہ حکومت سے زیادہ اس ٹائم پہ اگر کوئی زیادہ آئینی ترامیم کی حمایت کر رہے ہیں تو وہ بلاول بھٹو ہیں. بلاول بھٹو ہر طریقے سے 25 اکتوبر سے پہلے چاہتے ہیں کہ ملک میں آئینی ترامیم ہو، آئینی عدالت بنے اور عمران خان کو اس میں فکس کیا جائے. من مرضی کی چیف جسٹس جو ہیں ان کو لگایا جائے. من مرضی کا جو آئینی ترامیم میں آئینی کورٹ کو بنایا جا رہا ہے اس کا من مرضی کا چیف جسٹس اس کا بھی بنایا جائے. تو سارا کچھ اسی پہ کھیلا جا رہا ہے. اور بلاول بھٹو نے آج ایک بار پھر کلیئر کر دیا ہے کہ قاضی کے جانے سے پہلے ہم آئینی ترامیم کر لیں گے. اب آئینی ترامیم یہ کیسے کریں گے؟ 25 اکتوبر بلاول بھٹو نے ذکر کیا ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے حکومت آئینی ترامیم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اب بظاہر تو یہ بڑا مشکل لگ رہا ہے. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ راضی کر لیتے ہیں تو پھر یہ آئینی ترامیم کر لیں گے. مگر یہ جس طرح کی آئینی ترامیم چاہ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ان ترامیم کے حق میں نہیں ہیں. تو اس لیے ذرا مشکل لگ رہا ہے. اب انہوں نے جو ٹارگٹ کیا ہوا ہے وہ سامنے مخصوص نشستیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانتے تو وہ جو 23 مخصوص نشستیں قومی اسمبلی کی جو عدالت نے 8-5 کی اکثریت سے فیصلہ دیا تھا 13 رکنی فل کورٹ بینچ میں 12 جولائی کو کہ یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں، اس کے لیے وفاقی حکومت نے 2017 الیکشن ایکٹ نافذ کر کے اس کو منظور کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے سامنے بند باندھا اور الیکشن کمیشن نے بھی اس فیصلے کی حمایت کی. لہذا وہ 23 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہ مل سکی. اب وہ آپس میں بندر بانٹ کریں گے، آپس میں مالی غنیمت کے طور پہ 23 مخصوص نشستوں کو تقسیم کر کے حکومت کی اکثریت جو ہے وہ قومی اسمبلی میں زیادہ ہو جائے گی، 2/3 سے اوپر ہو جائے گی. تو وہ کوشش کریں گے کہ وہاں 2/3 اکثریت سے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنا پلان اے ہے. پلان بی ان کا یہی ہے کہ دنیا کچھ بھی کہے، مالی غنیمت ہے، چوری کی سیٹیں ہیں، جو بھی ہے ہم نے یہی کرنا ہے. اور اس کے لیے جو سینٹ میں طریقہ کار استعمال کریں گے 63A کو ویسے بھی قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فلٹاس دے کے حکومت کے لیے آسانی کر دی ہے. تو وہ سینٹ میں سینیٹر کو ٹارگٹ کریں گے، 4-5 سینیٹر کو خریدنے کی کوشش کریں گے، ان کو بائی فورس ووٹ دینے کے لیے اٹھایا جائے گا، ان کو ڈرائے دھمکایا جائے گا. کوئی بھی طریقہ کر کے 4-5 سینیٹر کو لے کے انہوں نے 2/3 اکثریت پوری کر دینی ہے. تو حکومت کے مختلف آپشنز ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی راضی کرنا ہے اور مخصوص نشستیں، اگر مولانا صاحب راضی نہیں ہوتے تو مخصوص نشستیں. مگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ سینٹ میں ان کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ 5 سینیٹر ہیں. تو حکومت کو یہ بڑا فائدہ ہوگا. اس لیے حکومت چاہ رہی ہے کہ آئینی ترامیم جو ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا ساتھ دیں. مگر لگ نہیں رہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی کنڈیشن پہ، جو ٹرم کنڈیشن گورنمنٹ کی ہے ان پہ مولانا فضل الرحمان صاحب سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. بلاول بھٹو کو لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب کے جانے سے بڑا اثر پڑے گا، بڑا فرق پڑے گا. اسی لیے اگر ہم نے آئینی ترامیم لے کے آنی ہے تو قاضی صاحب کے ٹائم میں لے کے آنی ہے، کیونکہ قاضی صاحب اس ٹائم پہ حکومت کو مکمل طور پہ سنبھالے ہوئے ہے، اس کو سپورٹ دے رہا ہے. ہر طریقے سے حکومت کو فل سپورٹ، 100% سپورٹ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ دیے ہوئے ہیں، اس کو بچایا ہوا ہے. جو جتنے بھی الیکشن ٹریبیونلز تھے پنجاب کے تقریباً 100 سیٹیں ایسی ہیں جس میں 84 مسلم نون کے ساتھ ٹریبیونلز میں PTI کا ایشو ہے، وہ سارا
ان کی من مرضی کا الیکشن کمیشن کو، وفاقی حکومت کو اور پنجاب حکومت کو ان کی من مرضی کا ٹریبیونلز جو ہے، ان کے ججز جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے پرووائڈ کر دیے، اور قاضی صاحب نے ان کو ریٹائرڈ ججز کا بھی بول دیا کہ لگاؤ، 4 ریٹائرڈ جج بھی لگا لو، جو آرڈیننس آپ کا ہے کرو، اپنا کام آسان کرو۔ اب وہ وفاقی وزیر جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، وہ ڈر رہے ہیں، جس طرح بلاول میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ یار ہماری سندھ میں جو کراچی کی جو 16 سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف جو جیت گئی ہیں، جو MQM کو دی گئی ہیں، اس کا مسئلہ اٹھے گا۔ سندھ، پورے سندھ کے اندر جو ہے 7 سیٹیں ہیں، جس میں ایک دادو کی سیٹ ہے، ان پہ مسئلہ بنے گا۔ پیپلز پارٹی کی 6 سیٹیں جو ہے پنجاب میں ہیں، ان پہ PTI کا مسئلہ ہے، ان پہ مسئلہ بنے گا۔ تو یہ سب آپس میں ڈر رہے ہیں۔ اس لیے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ مجھے ڈر رہا ہے کہ یہ الیکشن ٹریبیونلز کو ری اوپن کریں گے، الیکشن کے کیسز کو یہ ری اوپن کریں گے۔ تو بھائی ڈر کس چیز کا ہے؟ اگر آپ نے فیئر الیکشن کیا تو ڈر کس چیز کا ہے کہ 4 حلقے کھولے جائیں گے اور یہ ہوگا، اور یہ جسٹس منصور آ گیا تو یہ پورا سب کچھ کھول دے گا الیکشن 8 فروری 2024 کے مکمل الیکشن کو، جو شفاف نہیں ہوئے ان کو کھول کے رکھ دے گا اور دھاندلی کی کیسز شروع کر دے گا۔ یہ وفاقی وزیر دفاع کا کہنا ہے۔ اب وفاقی وزیر دفاع خود کتنے مارجن سے ہار گئے، پورا پاکستان جاتا ہے۔ عثمان ڈار کی والدہ سے ہارے، عثمان ڈار کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا، پھر ان کی والدہ آ گئی، وہ کھڑی ہو گئی جس نے کمپین بھی صحیح طریقے سے نہیں کی، انہوں نے ان کی لیڈ سے ہرایا ہے۔ اس کے باوجود فارم 47 دیکھے خواجہ آصف کو اسمبلی میں لایا گیا۔ جو پچھلی بار عمران خان کا دور تھا اس میں بھی جنرل باجوہ کو انہوں نے فون کیا تھا اور یہ ہار رہے تھے، اور انہوں نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ ان کو فارم 47 دیا گیا اور ان کو پاس کیا گیا۔ وہ اس اسمبلی میں بھی پہنچے۔ خواجہ آصف مسلسل جو اسمبلی میں پہنچ رہے، وہ عوامی حمایت سے نہیں پہنچ رہے، وہ ڈائریکٹلی اپنا رابطہ کر کے اپنے آپ کو قومی اسمبلی میں لے کے آتے ہیں۔ اس لیے ان میں ڈر زیادہ ہے کہ یار یہ فارم 47 اگر کھل گئے، یہ الیکشن ٹریبیونلز اگر کھل گئے، اگر انصاف پہ مبنی، انصاف پسند ججوں کو رکھا گیا تو یہ تو ہمیں اڑا کے رکھ دیں گے، یہ تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، یہ تو ساری سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف کی ہے، اس پہ ہم قبضہ کر کے بیٹھے۔ تو ان میں ڈر بہت زیادہ ہے۔ یہی ڈر جو ہے وہ بلاول بھٹو میں دکھائی دے رہا ہے۔ بلاول بھٹو کو پتہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے، کس طرح الیکشن ہوا ہے، کس طرح الیکشن کو مینیج کیا ہے، اسی لیے ان کی کوشش ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو 25 اکتوبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے جو ہے ہم آئینی ترامیم لے کے آئیں تاکہ عمران خان کو وفاقی آئینی عدالت میں فکس کیا جائے۔ ہمارا من مرضی کا چیف جسٹس ہوگا، ہماری مرضی کے جو ہیں وہ ججز ہوں گے، ہم جو فیصلہ کریں گے ان کو فل پاور سپریم کورٹ سے اٹھا کے آئینی عدالت کو دے دیں گے، اور ججز کی تعیناتی کا، چیف جسٹس کی تعیناتی کا پاور حکومت کے پاس ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی اور یہ حکومت اپنا ٹائم پورا کر لے گی۔ فی الحال بڑا مشکل لگ رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ ڈیپینڈ ہے۔ 50% 60% مولانا فضل الرحمان صاحب کے کورٹ میں گیند ہے، وہ جس طرح اچھالیں گے وہی طریقہ ہوگا، کیونکہ سینٹ میں اگر یہاں پہ یہ 2/3 اکثریت کے لیے 23 نشستیں، مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی آپس میں بانٹ لیتے ہیں، پھر بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ سینٹ میں ان کو بندے چاہیے۔ وہ دوسری بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو فل ٹاس ان کو دی ہے 63A کی، کہ ان کا ووٹ شمار ہوگا، اگر کوئی بندہ پارٹی کے خلاف جائے گا ووٹ کرے گا تو ان کا ووٹ شمار ہوگا، اس کی 63A کی نظر ثانی کو منظور اس لیے کیا گیا، 2 سال سے کیس پڑا ہوا ہے تاکہ حکومت کو بڑا ریلیف مل سکے۔ حکومت کو بہت بڑا ریلیف ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کو کیسے پلے کرتی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں